بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج قرآن کا ایک حصہ مکمل ہوا، یعنی نماز تراویح میں 10 جز مکمل ہو گئے۔ اب 2 حصے باقی ہیں۔ اللہ توفیق دے، جو لوگ اس کی پابندی کر رہے ہیں وہ پورا پابندی کے ساتھ قرآن سنیں اور مکمل قرآن رمضان مبارک میں نماز تراویح میں سن کر اپنے نام اعمال میں ایک بہترین نیکی کا خزانہ جمع کر لیں۔ آج الحمدللہ 2 سورتیں پڑھی گئی ہیں، ایک سورت انفال اور دوسری سورت التوبہ۔ قرآن کریم کی یہ 2 سورتیں بڑی مشہور و معروف ہے اور تاریخی حیثیت ان دونوں سورتوں کی ہے۔ پوری دنیا میں ان دونوں سورتوں کے سلسلے میں دشمن اسلام کے دلوں میں ہلچل کی کیفیت رہتی ہے، اسی لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً دشمن اسلام قرآن کریم پر اعتراضات بھی کیا کرتے ہیں، اور انہی دونوں سورتوں کی چند آیت مبارکہ پر ان کی نظر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں میں خاص کر کفر سے بیزاری، کفر کے تمام ان حرکتوں اور ان کے اعمال اور ان کی کوششیں، سازشیں جو اسلام کے سلسلے میں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو باخبر کیا ہے اور ان سے بچنے کی پوری تدبیر اللہ نے بتائی ہے کہ جب اور جس موقع پر بھی اگر وہ اسلام اور اسلام والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ سازشیں کریں، تدبیریں کریں، تو ان کے شر سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ تم اس طریقے کو اختیار کرنا اور اس وقت میں اپنے اس طریقے کو سامنے لانا، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس میں کامیابی ملے گی۔ لہذا اس صورت پاک میں، یعنی دونوں صورتوں میں خاص کر کفر سے بیزاری، اسی لیے ایک صورت پاک سورۃ البراۃ کے نام سے مشہور ہے، جس کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں۔ براۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے کافروں اور کفر کے عمل سے بالکل بیزاری کا معاملہ فرما دیا، تاکہ ان سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور ان کے ساتھ میری کوئی مدد نہیں ہے۔ لہذا ان کی جب شر اور جب اس کے فتنے اٹھے تو ان کو اس طرح سے دفاع کرنا۔ لہذا جنگ اور جہاد ایک بہت ہی مشہور چیز اسلام میں کہا سنا جاتا ہے، اور اسی جنگ اور جہاد کی بنیاد پر دشمن اسلام قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ کو نکالنے کی کوششیں کیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ اس کے پیچھے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں بھی کئی بار اس پر محنتیں کی گئی ہیں، آیات پیش کیے گئے ہیں کہ قرآن کریم سے ان آیات کو نکالو تبھی امن اور سکون پیدا ہوگا زمین میں، لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک یہ آیات قرآن میں رہیں گی امن اور سکون قائم نہیں ہوگا۔ حالانکہ جنگ اور جہاد کا مطلب لڑائی نہیں اسلام میں، بلکہ دفاع ہے۔ کیا ہے؟ دفاع، یعنی چور اگر ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیسے روکیں گے، اس سے ہم کیسے بچیں گے، اس کی شر سے ہم اس طرح محفوظ ہوں گے، کیا طریقہ ہوگا، کیا تدبیریں کی جائے، وہ ہے جنگ اور جہاد کا مطلب۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ مسلمان تلوار لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور سر کاٹتے رہتے ہیں، ایسا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اسلام میں کہیں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہو
کہ اگر تم کو پیشاب کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سوراخ میں تم پیشاب کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑوں کو پناہ گاہ ہو اور تمہارے اس عمل سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو جو ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیڑوں کے لیے، مکوڑوں کے لیے، چوٹیوں کے لیے اتنا محفوظ طریقہ ہو، وہ کہاں سے یہ سی باتیں کہی جائے گی کہ فساد پھیلاؤ دنیا میں اور جھگڑے تکرار اور قتل و غارت؟ نہیں، دفاع کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جتنا بھی حکم ہے لڑائی جھگڑے جنگ، جس کو ہم اور آپ نام سے جانتے ہیں، اس کا نام ہے دفاع، یعنی چور کو کیسے روک سکتے ہو، قاتل کو کیسے روک سکتے ہو، ہماری عزت پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کے سے کیسے بچیں، ہماری جان پر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم کیسے اس سے محفوظ رہ سکیں، ہماری ماں بہنوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے ہم کیسے اس کو روک سکیں۔ یہ ہے حکم اصل میں قرآن کریم میں، جس کو لوگ فساد اور جس کو لوگ دوسری باتوں سے لوگ یاد کر کے دنیا میں دہشت پھیلا رکھے۔ حالانکہ اسلام ایک امن، سکون، سچائی کا نام ہے۔ تو اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کا خوب تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیشہ شان، حوصلہ اور باخبر اور ہوشیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے، بزدلی سے روکا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے لوگو تم کبھی کبھی دوڑو بھاگو گھوڑ سواری کیا کرو، یعنی بھاگنا، دوڑنا، چلنا، مشق کرنا گھوڑوں کے ذریعے سے ہو اس سے بھی کرو، لیکن تم سست مت بیٹھا کرو، کاہل مت بنو، بزدل مت بن جاؤ، چاق و چوبند رہو، ہمیشہ باخبر رہو، باہوشیار رہو، کہاں سے کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کیا کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تیری طاقت ہے اتنی کرو، زیادہ بھی نہیں، اپنی طاقت سے زیادہ کہ تم ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ اگر گھوڑے پر چڑھ کر کے بھاگنا، دوڑنا، مشق کرنا اگر اس کی بھی ضرورت ہے تو کرو، اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اپنی مسجد کے باہر ایک میدان، اب وہ مسجد کے اندر وہ حصہ آ گیا، اس کو ریحاب کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما کر کے باہر ریحاب میں بیٹھ جاتے تھے، جو مسجد نبوی کے ابھی اندر چھتریوں کا جو حصہ ہے وہ ایک کھلا ہوا میدان ہوا کرتا تھا اس وقت، یہاں بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ اپنے اپنے گھوڑوں کو لاتے تھے اور پھر نبی دیکھا کرتے تھے، اور صحابہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے اپنے گھوڑوں کو بھگاتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ جو آگے ہوتا تھا اللہ کے رسول تعریف فرماتے تھے، جو پیچھے اگر ہو گیا تو آپ اس کی بھی ہمت بڑھاتے تھے کہ کوشش کرو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سست، کاہلی، بے خبر، غفلت میں رہنے کا حکم نہیں دیا، یہ روزانہ عمل ہوا کرتا تھا۔ آج اگر ایسا عمل کو کرے تو کہے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے مسجد والا آدمی، یہ کیا سوچی اس کو باتیں۔ حالانکہ مسجد میں بس خالی تسبیح اور یہی ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے۔ ارے یہ دین کا حصہ ہے، ہوشیار رہنا دین کا حصہ ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا دین کا ایک حصہ ہے، اپنی عزت و آبرو کا بچانے کے لیے مقابلہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جوانوں کو بلاتے تھے، کبھی بڑے عمر کے لوگوں کو بھی بلاتے تھے، کبھی کبھی کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بلاتے تھے اور ان کو بھاگ دوڑ کراتے تھے اپنے سامنے، اور جو آگے جو بچے بڑھ جاتے تھے تو آپ اپنے جیب مبارک سے کھجور نکال کر کے ان کو دیا کرتے تھے۔ آج یہ ساری ترتیب بدل گئی، ختم ہو گئی۔ ہم تو اپنے بچوں کو گیم کھیلنے میں لگا دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کارٹونوں کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو موبائلوں کے حوالے کر دیے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دشمن دوست کون ہے اور ہم کو کیسے بچنا ہے۔
تو اس صورت پاک میں سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچنے کی تدبیر بتایا ہے، دفاع کی کوشش کیسے تم کو کرنا وہ کام کرنے کا حکم دیا۔ یہ باتیں دشمن اسلام کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں ان سے یہ آیت کریمہ نکالو، ان آیتیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ان کی شر اور فتنوں کا ذکر ہے۔ ہم پڑھیں گے قرآن تو قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اللہ نماز اور روزے ہی کے بارے میں نہیں بتایا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کے لائف کی پوری چیزوں کو بتایا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھا کیجئے، سمجھا کیجئے، سنی سنائی بات کی بنیاد پر ایمان اور اسلام اور قرآن سے بدزن مت ہویا کیجئے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں، اس میں ایک واقعہ اور ایک اس کے متعلق شان نزول۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ بنت حاتم، صحابی تھے، ایمان والے تھے، غریب ذرا تھے، دل میں ایک شوق چڑھا کہ ہم مالدار ہوتے تو بہت کھلاتے پلاتے، اللہ اگر ہم کو مالدار بنا دیتا تو خیر کے کام خوب میں کرتا، اللہ ہم کو مالدار بنا دیتا تو غریبی کو میں مٹا دیتا۔ ایسے آج بہت سارے ہمارے دلوں میں بھی یہ امنگ ہوا کرتے، آتی ہی باتیں، ہم بھی مالدار ہوتے تو مسجد بناتا، مدرسہ بناتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، نوکری لگ جاتی تو آدھی تنخواہ پہلی اللہ کے راستے میں مل جائے گا تو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، اگلا مہینہ سوچیں گے، پھر سوچیں گے، بعد میں سوچیں گے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ دل میرا چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آپ نے پوچھا کیوں یہ دل چاہ رہا ہے، کیوں یہ خیال آیا تم کو؟ کہا کہ خیال اس لیے آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مالدار ہوتا تو غریبوں کو دیتا، کھلاتا پلاتا، بہت نیکی کا کام کروں۔ اس بنیاد پر آپ دعا فرما دیجیے اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ ٹھیک نہیں، مالداری ٹھیک نہیں ہے، جس حال میں اللہ رکھا ہے صبر و شکر سے زندگی گزار لو، اسی میں عافیت ہے۔ مال آتا ہے تو ہزاروں فتنے لے کر کے آتا ہے، اور جاتا بھی ہے تو بہت فتنے چھوڑ کر کے جاتا ہے، دونوں کام ہے۔ اس لیے مال کوئی اچھی چیز نہیں، ہاں اس کا استعمال اگر اچھا کریں گے تو مال اچھا، برا کریں گے تو برا، لہذا مت دعا کرو، جس حال میں ہو اسی حال میں زندگی گزارو۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا سوچو، ابھی 1 رات سوچنے کا موقع دیا، دوبارہ پھر حاضر ہو گیا، رسول اللہ دعا کی، بہت غور و فکر کیا، لیکن بار بار دل میں یہی بات آ رہی، مالدار ہو جاؤں گا، غریبوں کو خوب کھلاؤں گا، اسلام کی مدد کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ 1 رات اور سوچو۔ 3 رات نبی نے سوچنے کے لیے صرف لگا دی، سوچ لو، بہت فتنہ ہے۔ ہم اور آپ تو رات و دن اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سب نوٹ کی مشین بننا چاہتے ہیں کہ بس نوٹ کی مشین ہم سے بالکل ہمارے گھر سے نکلے، ابا بھی، امی بھی، بھیا بھی، بابو بھی، سب، بھابھی بھی، بچے بھی، بیٹیاں بھی، سب نوٹ کے مشین بن جائیں، لیکن مرنے کے بعد ہاتھ خالی خالی ہے۔ اللہ کے رسول 3 رات سوچنے کے لیے، لیکن جب دل میں ایک آدمی کوئی چیز بسا لیتا ہے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حاضر خدمت میں رسول اللہ بہت غور کیا، میرے دل میں بس یہی ہے کہ مال سے نیکی کا کام کروں گا، آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے، اللہ ثعلبہ کو مالدار کر دیجئے، اس کی نیت بڑی اچھی ہے۔ اللہ کے رسول فرما نیت بڑی اچھی ہے، دعا کر دیں اللہ ان کو مالدار۔ کیا کرو گے ثعلبہ، کیا تجارت کرنا چاہتے؟ اللہ کے رسول بکری کی تجارت میں مجھے تجربہ ہے۔ کہا کہ بکری ہے تمہارے پاس ابھی؟ کہا کہ ہاں میرے پاس اس وقت میں 1-2 بکریاں ہے۔ کہا کہ لے آؤ میں دعا کر دیتا ہوں۔ لہذا بکریوں کو دیکھ کر کے بھی بعض روایت میں کہ آپ نے دعا فرما دی اللہ اس کی تجارت یعنی بکریوں کی تجارت میں برکت عطا فرما دی۔ برکت شروع ہو گئی، کیا ہو گئی؟
نبی کی دعا پھر برکت رکے، برکت شروع ہو گئی۔ 2 تھی، 4 4 سے 6 6 سے 8 10 20 25 50۔ اب وہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، فجر نماز پڑھتے تھے، نکلتے تھے، پھر عشاء تک ان کو چرا کر کے اور بیچنا اوچنا جو ہوتا تھا خرید و فروخت کر کے شام عشاء میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، رے سال بھر ظہر میں نظر نہیں آتا ہے، عصر مغرب میں بھی نہیں ہے، فجر میں دیکھتا ہوں پھر عشاء میں دیکھتا ہوں، یہ 3 نمازوں میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا کر دی، بکریاں خوب ہو گئی، وہ احد کی طرف چلے جاتے ہیں تو ادھر ہی بکریوں کو لے کر کے رکھتے ہیں۔ کتنی نماز گئی نبی کے پیچھے سے؟ 3 گئی۔ کچھ دن ہوا تو فجر اور عشاء بھی چلی گئی۔ اب اللہ کے رسول دیکھیں تو فجر غائب، عشاء بھی غائب۔ لوگوں نے پوچھا، یا اللہ کے رسول پوچھے کہ کہاں ہے؟ فجر عشاء میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ آگے رسول اللہ اتنی بکریاں کہ گھر ان کا چھوٹا ہو گیا، اسے ادھر ہی گھر بنا لیے، وہیں رہتے ہیں، جمعہ آتے ہیں صرف۔ اب جمعہ میں ملاقات، جو 5 وقت نبی سے ملتے تھے، اب کیا ہفتے کا ملاقات۔ یہی تو ہوتا ہے، مال آیا تو آج یہاں گھومیں گے، وہاں تفریح کریں گے، آج وہاں کا آئس کریم کھائیں گے، آج وہاں کا تیتر کھائیں گے، آج وہاں کا فلاں کریں گے، آج وہاں اپنی فیملی کے ساتھ موج و مستی کریں گے۔ مال جب آتا ہے تو ہزاروں راستے کھلوا دیتا ہے گناہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم نے کہا تھا اس کو کہ مال فتنہ بنے گا، بن گیا۔ خیر اللہ کے رسول اپنی نظروں سے ان کو کسی سے پوچھنا نہیں، لیکن 1 سال کے بعد جب سال گزرا تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور 1 2 اور صحابی کو فرمایا زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ اس کے پاس۔ 1 سال ہو گیا ہے، جاؤ۔ یہ لوگ گئے، ملاقات کیے، کہا سالبہ بہت خوشحال ہے ماشاءاللہ، بکریوں سے پورا تیرا علاقہ بھرا ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، بہت اچھا۔ آقا نے بھیجا ہے 1 سال ہو گیا ہے، اس لیے زکوٰۃ دے دو بکریوں۔ باقی 1 ہی سال تو ہوا ہے، تو 2 4 5 سال تو نہیں ہوا ہے، 1 سال میں لینے کے لیے آ گئے ہو۔ چلو اچھا میں آتا ہوں، آ کر کے نبی سے خود مل کر کے دے دیتا ہوں، واپس جاؤ۔ مال آیا، زبان بدل گئی، مال آیا، آنکھ بدل گئی، مال آیا، چال بدل گیا، مال آیا، انداز، شکلیں بدل گئی، جاؤ میں آ کر کے وہاں دوں گا۔ ذرا سخت کلامی کے ساتھ ان سب کو واپس کیا، جیسے آج ہم لوگ واپس کر دیتے ہیں، مولوی صاحب بعد میں ملنا، مولوی صاحب کل آنا، مولوی صاحب پرسوں آنا۔ دو گے کیا بھائی؟ کروڑوں روپیہ دو گے کیا؟ وہی ریکارڈ دکھاؤ، 500 روپیے کے لیے 5 گھنٹے گھماتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کا مسئلہ ہے، جس طرح نماز مسجد میں آ کر کے خود ادا کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ لے کر کے ضرورت مند تک کے خود دینا چاہیے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض، دونوں کا مسئلہ ہے۔ حج کے لیے کا کعبہ کو یہاں بلا لیتے ہیں، حج یہیں بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں، حج کے لیے ہم کو جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے بھی یہی اصل حکم ہے اور یہی اس کے آداب ہے کہ تم زکوٰۃ کی رقم لے کر کے ضرورت مند تک خود پہنچاؤ۔ ہم نے تو اس کو ایک یہ بنا لیا ہے آج مسلمان، اسی لیے ایسی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کے فوائد نہیں آتے ہیں تجارتوں میں نہ زندگی میں۔ واپس ہو گئے، 1 ہفتہ نہیں آیا، پھر اللہ کے رسول پھر بھیجے، جاؤ دیکھو کیوں نہیں آیا۔ جب یہ پھر گئے لوگ، کہا کہ کیوں سالبہ آئے نہیں؟ کہا کہ بھائی بکریوں کو اتنا ہجوم لینے دینے کا موقع نہیں مل پایا، بھول گیا، نہیں آ سکا۔ چلو اچھا اس مرتبہ جمعہ میں آ جاتا ہوں، اب نہیں بھولوں گا، ضرور آ کر کے دیتا ہوں۔ پھر آ گئے، کہا گیا رسول اللہ ایسے ایسے، کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کر لو۔ 1 ہفتہ اور انتظار، اتنے 2 مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر 1 ہفتے کے بعد اللہ کے رسول پھر بھیجے۔ لوگ گئے، کہا کیوں نہیں آئے بھائی؟ ارے یار بار بار آنے جانا یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ دل چاہے گا آ کر کے دے دوں گا، جاؤ، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ فوراً آ جاؤں، میرے بہت سارے کام ہیں۔ ذرا انداز حالات بدل، میں قرآن کی پوری تحقیق بتا رہا ہوں تو اپنی طرف سے اس میں ملانا، اور آیت بھی ویسے ہی اللہ نے نازل کیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے بڑی ٹال مٹول سے کام لیا ہے اس میں،
زکوٰۃ کے سلسلے میں دینے لینے میں اللہ اکبر جو انداز بنایا ہے مسلمانوں نے، وہ ہم لوگ اس راستے سے اس دور سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جھیلتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، یہ ہو گیا کہ سنائے اللہ کے رسول اب تو اس مرتبہ اور اس نے کچھ نے سخت کلامی کی اور ایسا تاکہ اب نہیں جانا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی، آیت کریمہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے اور کہا اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ، اب اس کی ایک بکری کا کور تک کے نہیں لیجیے گا۔ اللہ اس کے مال کو اب لینا پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ آپ بالکل نہیں لیجیے گا، اس ختم یہاں سے۔ آج وہی نہیں ہے، آج وہی کا سلسلہ بند ہے، ورنہ ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے کہہ دیا جاتا اس مالدار کے مال اور زکوٰۃ کی اسلام میں مدرسوں میں ضرورت نہیں ہے، وہی بند ہے، منع ہو گیا۔ اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، آئے سنا رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے لینے کے وقت میں وعدہ کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اگر ہم کو خوب مال دے دے اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم مال کو صدقہ کریں گے اور ہم نیک آدمی مال سے بنیں گے۔ یہ وعدہ تھا جو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب ہم اس کو دے دیتے ہیں تو میرے مال میں پھر وہ بخل کرنے لگتا ہے، یعنی اب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ ادھر ادھر پھیرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اور ہم سب کے انداز کو بھی اللہ بیان کر دیا ہے۔ جب مل جاتا ہے مال تو کہتا ہے زکوٰۃ دیں گے، کبھی دیں گے، آج نہیں، کل نہیں، کل نہیں، اتنا نہیں، اتنا نہیں، اور منہ پھیرنا شروع۔ فَإِن تَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے فرمایا اب یہ منافق بن گیا ہے۔ پہلے یہ صحابی رسول تھے، زکوٰۃ کا انکار انہوں نے کیا، ٹال مٹول کیا، کیا ہو گیا؟ منافق بن گئے۔ اللہ خود فرمایا فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اس کے دل میں نفاق یعنی منافق کا ہو گیا۔ اس لیے میرے محبوب اب اس کا مال نہیں لیجئے گا، یہ دینا بھی چاہے گا مت لیجئے گا۔ نفاقاً فی قلوبہم الی یوم یلقون بما اخلف اللہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کرنے لگا۔ وعدوا بما کانوا یکذبون، اور جھوٹ بولنے لگا۔ حالانکہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ جب چاہتا چھین لیتا، اچھے اچھے لوگوں کو عروج سے زوال پر اتار دیتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو سڑک کے بھیکھاری بھی بنا دیتا ہے، بھیکھاری کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جب مال ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اکڑیے مکڑیے مت۔ الم یعلموا ان اللہ، آپ لوگ نہیں جانتے، اللہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں اس کے دل کی چھپی ہوئی کیفیت کو۔ وَنَجْوَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی، سالبہ بنت حاطب کے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو صحابی رسول تھے، جب یہ ممانعت آئی کہ اب اس کا مال زکوٰۃ کا ہرگز نہ لو میرا نبی، تو آپ نے فرمایا میرا سالبہ ہلاک ہو گیا، یعنی صحابی تھا منافق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ہلاک بھائی بھاگا بھاگا گیا، ارے سالبہ تم نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تیرا نام منافقوں میں آ گیا، وہی آ گئی، اب تیرا مال کبھی بھی نہیں قبول ہوگا۔ وہ بھی بھاگا بھاگا آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، اب آپ جتنا حکم کریں سارا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول آپ غلطی ہو گئی، تاکہ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ کیا ہے، منع وہاں سے ہے یہاں سے نہیں ہے، جب تک کہ وہاں سے پھر لینے کا حکم کی آیت نہیں آئے گی، محمد تیرے بکری کا ایک سینگ تک کے نہیں لے گا۔ نبی کے زمانے میں وہ تڑپتا رہا میری بکریاں لے لیجئے، بکریاں لے لیجئے، لیکن اللہ کا نظام بھی دیکھیے، اللہ لیا نہیں، اللہ بڑھا دیا۔ کیا دیا؟
اس لیے جب گناہ کرتے کرتے آپ کا مال بڑھ رہا ہے تو خوش مت ہوئیے، کہیں ایسا تو نہیں یہ مال میرے لیے عذاب کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، ہم تو بہت خوشحال ہیں، لیکن یہ ڈھیل ہے۔ زکوٰۃ منع، لیکن مال بڑھانے میں اللہ نے کمی نہیں کیا۔ جب زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے مدینے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں آئے گی، اے ابو بکر مال کی ضرورت ہے اسلام میں، میرے پاس بہت ہے، جتنا کہو اتنا دے دیتا ہوں۔ کیا جواب دیے؟ ہم جیسے مولوی ہوتے بہت اچھا چانس ہے۔ اب تو علماء بھی فرق نہیں کر رہے ہیں، کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا مدرسے میں لگا رہا ہو، کون سے پیسے ہیں، کیسے ہیں، کچھ بھی پرواہ نہیں، بس بلڈنگ بننی چاہیے، تعمیر خوبصورت ہونی چاہیے، بس میرا نام ہونا چاہیے، محتمین بڑا تو مدرسہ بھی بہت بڑا، اور ہم اسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں اس وقت میں اسلام کو مال کی تو ضرورت ہے، لیکن تیرے مال کی اسلام کو ضرورت نہیں، اس لیے تیرے مال لینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ابو بکر صدیق کی ہمت نہیں کہ تیرے مال کو لے لے، نہیں لیے، انکار کر دیے کہ نہیں لوں گا۔ زمانہ آیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تو سخت تھے، تاکہ ساللہ خبردار اپنے مال کے سلسلے میں میرے سے گفتگو نہیں کرنا۔ جس مال کو نبی نے ٹھکرایا، جس مال کو ابو بکر صدیق نے ٹھکرایا، تو عمر کو کبھی بھی تیرے مال کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات ہے، تیرے مال کے سلسلے میں کبھی میں ذرہ برابر بھی اس طرف نگاہ بھی نہیں کرتا۔ زمانہ چلا گیا، مال بڑھتا چلا گیا، کمی نہیں آئی۔ میرے بھائی بزرگوں، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مال ایک فتنہ ہے، اس میں اتنی محبت میں بڑھا دو کہ مال دینے والے سے ہمارا تیرا رشتہ ختم ہو جائے۔ اس لیے مال ہے تو زکوٰۃ حساب سے ادا کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی ہے، مال میں برکت ہے، اور اس سے بڑی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ جن کو پاس مال ہے اور پھر وہ زکوٰۃ صدقہ خیرات اور حساب کتاب سے نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد اس کے انجام بڑے خراب ہیں۔ جس طرح نماز کے چھوڑنے پر حساب ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ترک کرنے پر بھی حساب ہے۔ ایک تو واقعہ یہ ہوا، ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ نفاق، یہ نفاق بھی بڑا خطرناک چیز ہے۔ نفاق ہے کیا؟ نفاق دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، اندر کچھ باہر کچھ، مسجد میں کچھ بازار میں کچھ، یہ منافقت اللہ ایسے لوگوں سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا منافق، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سلول، منافقوں کا سردار۔ مکہ میں نبی کا دشمن سب سے بڑا ابو جہل ابو لہب، اور مدینے میں نبی کا دشمن عبداللہ ابن ابی سلول، منافق، ہمیشہ دشمنی، ہمیشہ عداوت، ہمیشہ فلاں، بہت کبھی بہت ہمدردی بھی دکھاتا تھا اور کبھی دشمنی کا بہت زیادہ تدبیریں کرتا تھا، دونوں پہلو۔ منافق کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ ان کا بیٹا اسلام کو قبول کیے تھے اور صحابی تھے، بیٹا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طبیعت اور میری آخری حالات کے بارے میں بتاؤ، اور کہو کہ یاد کر رہے ہیں بہت آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر لے کر گئے، ہاں آپ شفیق نرم دل والے تھے، آپ چل کر کے آئے اس نیت سے شاید عبداللہ ابن ابی منافق آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے اور اچھا مومن بن کر کے چلا جائے، اس نیت سے آپ تشریف لائے۔ بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے 3 چیزوں کی امید ہے، خواہش کرتا ہوں آپ پوری کر دیں تو بہت اچھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ غسل کے لیے پانی ہم کو دے دیجیے گا میرے مرنے کے بعد، تاکہ آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا پانی میرے غسل کے پانی میں شامل ہو، برکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ
اپنا جبہ میرے کفن میں شامل کر دیجیے برکتاً، تاکہ شاید نبی کے جبے سے میری مغفرت ہو جائے۔ زمزم سے دھولو یا اوپر سے دھولو، اگر اندر صاف نہیں ہے تو وہ کفن بھی پاک میں۔ اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ آپ حج عمرہ میں اپنی چادریں کفن کی دھو دھو کر کے لائیے، اس سے مغفرت بخشش نہیں۔ اگر ہوتی ایسی بخشش و مغفرت تو پھر اللہ وہی فرماتا زمزم سے دھو لو بخش دوں گا۔ اس لیے یہ سب نہیں، اعمال ٹھیک کیجیے، جبہ دے دیجیے گا، اور ایک کام کیجیے گا، میری نماز جنازہ آپ ہی پڑھا دیجیے گا۔ اس وقت یہ سب حکم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرما دیا، ٹھیک ہے جاؤ یہ کروں گا، اور اس نیت سے تاکہ میری اس بات سے اور میرے اس احسانات سے کہیں دل اس کا نرم ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر کے مومن بن کر کے جائے۔ یہی ایک امید۔ مر گیا، اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، پانی بھی دے دیا، آپ جبہ اس کی کفن میں شامل کرنے کے لیے دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو کہ یا رسول اللہ مناسب نہیں ہے، بہت تکلیف دیا ہے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو آپ اپنا جبہ دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کہ وعدہ کر لیا دینے دو، دے دیا۔ جب جنازے پڑھانے کی باری آئی تو حضرت عمر پھر روکے، اللہ کے رسول مناسب نہیں، یہ کافر ہو کر کے مرا، منافق ہو کر کے مرا ہے، اور کافروں کا جنازہ آپ پڑھا دیں منافقوں کا تو یہ اسلام والوں کے دل میں ایک تکلیف ہوگی، آپ مت ایسا کیجیے۔ یہاں تک کہ دامن پکڑ کر کے روکے حضرت عمر، لیکن اللہ کے رسول پڑھا دیے۔ آپ پڑھائیں، اور ابھی آپ ہٹے بھی نہیں تھے، آپ پڑھا کر کے ابھی ہٹے بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ۔ اے میرے نبی آپ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 70 بار اس منافق کے لیے اگر آپ مغفرت کی دعا بھی کر دیں گے اللہ آپ کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس کی اللہ جب ناراض ہو جائے گا تو ولیوں کی بھی دعا کام نہیں آئیں گے۔ آج اللہ ناراض ہے، کعبے کے گلاف پکڑ کر کے لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ نہیں قبول کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تم اپنی حالات بدل لو، کعبہ کے گلاف پکڑ کر کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر 70 بار کریں فلن یغفر اللہ نہیں معاف کرے گا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ پڑھا دیے، لیکن آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے مومن مسلمانوں کے لیے حکم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کبھی بھی کسی منافق اور کافر کے جنازہ کوئی مسلمان نہیں پڑھا سکتا ہے، نہ اس کے قبر پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور آپ بھی جب تک کہ زندہ اور حیات رہیں گے اس دنیا میں اب آپ بھی کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ یہاں 3 باتیں، پانی دیا، اللہ کے رسول کے یہ اخلاق، لیکن 2 چیزیں جبہ کا دینا اور یہ نماز کا پڑھانا، یہ کیوں کی ہے نبی؟ جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبہ اس لیے دے دیا تھا، اس کا مجھ پر ایک احسان تھا۔ کیا احسان تھا؟ جب وہ بدر کے قیدی لوگ قیدی بن کر کے آئے تھے تو آپ کا چچا بھی قیدی بن کر کے آئے تھے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ کافر تھے اس وقت میں، بدر کی لڑائی میں، بڑے موٹے تازے لئیم شئیم ہٹے کٹھے تھے، ان کے بدن پر جبہ نہیں، کہیں پھٹ گیا، خالی بدن قیدی بن کر کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول جب دیکھیں جن کے بدن پر کپڑے نہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں جس کے پاس میں کپڑا ہو ان قیدیوں کو کپڑا دے دو۔ کیا کرو؟ جن کے پاس کپڑے نہیں کپڑے دے دو۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے کہنے پر صحابہ اپنے حساب سے لا کر کے قیدیوں کو پہنا دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے لہیم شہیم موٹے تگڑے تھے، جس کی بنیاد پر مدینے میں جو لوگ بھی کپڑا لے کر کے آئے کسی کا کپڑا ان پر فٹ نہیں ہوا، یہاں تک رسول اللہ کا بھی فٹ نہیں آیا۔ آپ بھی اپنا جبہ پیش کیے، بڑی مشکل۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق یہ تھا، یہ بھی بڑا مضبوط ہٹا کٹھا آدمی تھا،
اس نے ایک جبہ لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میرا جبہ دے دیجیے اپنے چچا کو، ان کو یہ کام آ جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہوا، جب ان کا جبہ دیا گیا تو ان کے بدن پر فٹ آ گیا اور نبی کے ہاتھ سے اپنے چچا کو وہ جبہ مل گیا، وہ پہن لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اس لیے میں نے جبہ دیا کہ اس کا ایک احسان میرے ساتھ تھا کہ میرے چچا کو اس نے جبہ پہنایا تھا، کل قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیتا تو اس کا بدلہ میں نے یہی چکا دیا۔ چلو ٹھیک ہوا نہیں تو نماز کیوں پڑھائیں؟ کہا کہ نماز اس لیے میں نے پڑھا دیا، اس سے پہلے اللہ نے منع نہیں کیا تھا۔ ممانعت تو اب آئی ہے پڑھانے کے بعد، پڑھانے سے پہلے اگر اللہ منع کر دیتا تو محمد نہیں پڑھاتا، لیکن اب اگر منع کر دیا اللہ تعالیٰ تو اب نہیں پڑھایا جائے گا، لہذا ممانعت سے پہلے میں نے پڑھائی ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ پڑھانے سے پہلے نبی کو روک دیے ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی مت پڑھاؤ۔ اگر روک دیتے پڑھانے سے پہلے تو دنیا والے یہ کہتے محمد وعدہ کے خلاف کیا، اس لیے اللہ نے پڑھوا دیا۔ نماز کافر کو پڑھا دو، قرآن خوانی کر دو، استغفار پر استغفار کر دو، جیسے آج بکاؤ مولوی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں مغفرت و بخشش وہ کرے یا نہ کرے، ہمارے اور آپ کے کرا دینے سے کسی کی بخشش و مغفرت نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین اگر پہلے روک دیتا پڑھانے سے تو دنیا یہی کہتی محمد نے ابی بن منافق سے وعدہ کیا تھا اور بعد میں وہ مکر گیا، نہیں پڑھایا۔ اللہ نے نبی کے وعدے کو پورا کروا دیا تاکہ اب دنیا کے کوئی لوگ یہ نہ کہے کہ محمد وعدہ کے خلاف ہے۔ بخشش کرنا یا نہ کرنا کس کا کام؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ان دونوں واقعات سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ دل میں قدورت رکھ کر کے نہ مرو، نہ کسی کے ساتھ سلوک کرو، دل صاف رکھو، جتنا ممکن ہو سکے معاف کیجیے۔ کیا کیجیے؟ آپ کی اس اخلاق کریمہ سے یہ پتہ چلا آپ دشمنوں کو بھی مرنے سے پہلے معاف کر دیتے تھے۔ ہمارا اور آپ کی تو یہ عادت یہ ہے، مر جائے قبر تک اس کی معاف بھی نہیں ہے، ہم معاف نہیں کریں گے، نہ یہ سوچ ایک مومن کے خلاف ہے۔ اپنے آپ کو دل کو پاک رکھیے، ہمدرد بنیے، نرم دل بنیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کیجیے، سینے سے لگائیے، پیار و محبت سے جیے بھی اور پیار و محبت سے مریے بھی، یہی آخرت کے لیے بڑا سودا ہو۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، جو کفر پر مرتا ہے، نفاق کے ساتھ مرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، چاہے وقت کا ولی بھی اس کے حق میں دعا کیوں نہ کر دے۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اور حضرت اور سالبہ کے واقعے سے یہ پتہ چلا مال ایک فتنہ ہے، اس کو اسی جگہ پر اپنی ضرورت کے بقدر جائز طریقے سے خرچ کیجیے، کمائیے تو فتنہ نہیں ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اور مال ہی کو اپنی زندگی کا بنا لیں گے تو پھر یہ فتنہ ہوگا۔ اس کا حق حقوق ہے، اس کا ادا کرتے رہیے، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ ہے۔ جس طرح نماز کے چھوڑنے پر پکڑ ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بھی پکڑ ہے۔ ٹال مٹول سے کام نہ کیجیے، جو دینا ہے دے دیجیے، نہ دینا ہے تو کسی کو تکلیف دے کر کے ہرگز مت دیا کیجیے، ورنہ نیکی کے ساتھ تکلیف ایک گناہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر خرچ کرتا ہے، نہیں ہے تو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرے گا، اور مال کی وجہ سے اپنے ایمان عمل میں فرق نہیں۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی، ہمیشہ ہوشیار رہیے۔ کیا رہیے؟ چاقو چوبند رہیے، حوصلے کے ساتھ رہیے، دوڑ بھاگ کیجیے، بزدل بن کر کے مت بیٹھیے، سست مت بیٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، گھر سے نکلیے، مسجد آئیے، مسجد سے نکل کر کے ذرا تفریح بھی کیجیے، اپنے جسم صحت کا پورا خیال رکھیے، حالات سے باخبر رہا کیجیے، کہاں سے کون آئے گا اور کیا کرے گا، ہم اس کی دفاع کریں گے، اور یہ دفاع اسی وقت ہوگی جب آپ چوکنا اور ہوشیار رہیں گے اور اس کی تیاری کریں گے۔ اللہ اس تک مدد فرماتا ہے۔ حضرت مولانا
شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ گزرے ہیں، جو انگریزوں سے لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ وہ بڑے عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جامع مسجد دلی میں شہر میں سرخ رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، کڑکتی دھوپ، جب پتھر خوب گرم ہوتا تھا تو آپ اس پر دوڑتے تھے، کبھی کپڑا اتار کر کے لیٹ پیٹ ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اے اللہ کے بندہ اتنا مشقت کیوں کرتا ہے؟ آپ کہتے تھے اگر دین بچانے کے لیے، ملک بچانے کے لیے اگر انگریزوں کے سے مقابلہ کرنا پڑے گا تو شاہ اسماعیل شہید کے پاؤں میں اس وقت میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین تو یہ ہے، آج ہم کو گناہوں نے سست بنا دیا، موبائلوں نے میرے دماغ کو خراب کر دیا، ایمان کو کمزور کر دیا، موبائلوں کے ذریعے ہم بے حیا بن گئے ہیں، موبائل کو ذریعے سے بے ادب بن گئے ہیں۔ بچیے اور اپنے آپ کو چالاک رہیے، گھر میں لوگوں کو بھی ہوشیار رکھیے، ماں بہنوں کو بھی ہمیشہ ایسی چیزوں کے طرف باخبر رکھیے تاکہ وہ بھی اپنے وقت کے حالات سے مقابلہ کر سکتی ہو، تبھی سکون سے رہیں گے۔ ورنہ دنیا کے حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ اگر غفلت میں رہیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تیرا دیا ہم سب کھاتے پیتے ہیں، اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائیے، نہ شکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یقیناً مال فتنہ ہے، اللہ اس سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، خیر کی روزی، برکت کی روزی، سکون کی روزی، اللہ اپنی مرضی پر چلنے والی روزی رزق عزت عطا فرمائیے، گناہوں سے بچائیے، ہم سب کو بچائیے۔ حالات زمانہ اس وقت بڑا پرخطر نظر آ رہا ہے، اے اللہ تو ہی ہم سب کا معاون بھی ہے، محافظ بھی ہے، اے اللہ اپنے کمزور بندوں کو خاص خیال رکھیے، ہمارے ملک میں بھی امن سکون سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو سکون کے ساتھ اے اللہ رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر شر اور فتنوں سے لوگوں کو بچائیے، کی ہوئی نیکیوں کو اللہ کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، جو دن اور رات باقی ہے رمضان مبارک کا اے اللہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، برکت کے ساتھ ہر ایک بھائی بزرگ ماں بہنوں سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ قرآن سننے کے بعد اتنی دیر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ تو اپنی رضا کا فیصلہ فرما، اے اللہ سب پر رحم فرما، سب کو آسانی عطا فرما، اپنی رحمت کے سایوں میں سب کو جگہ عطا فرما، سب کی جائز مقاصد مرادوں کو قرآن کی اس برکت سے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔